کہ مسلمانوں کے درمیان میں جب کوئی معاملہ الجھ جائے اور باہمی نزاع کا شکار ہو، اختلاف و نزاع سے واسطہ پڑ جائے، تو تمہیں چاہیے جو گروہ حق پر ہو اس کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ جب وہ زیادتی کرنے والا دھڑا یا وہ جماعت یا وہ گروہ قتل و قتال کے بعد معافی اور صلح کی طرف مائل ہوں، تو تمہیں چاہیے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، فَأَصْلِحُوا صلح کروا دو بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان میں بالعدل پورے انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور ایسا انصاف کہ جس کو دیکھ سن کر اپنے اور بیگانے سب یہی کہیں واقعی انصاف ہوا یا حق کے انصاف ادا کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں المقسطین، انصاف کرنے والوں کو۔ ایک تو انصاف کیا گیا ہے، دوسرا جن کے ساتھ انصاف ہوا ہے وہ بھی مانے کہ واقعی انصاف ہوا ہے۔ کیوں؟ انصاف میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ جب وہ برپا ہو جاتا ہے پھر ہر ایک کی زبان پر جاری ہوتا ہے کہ واقعی انصاف ہوا ہے، پھر واقعی انصاف کر دیا گیا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ لڑنے کا سبب یہ تھا کہ وہ تمہارے بھائی تھے جن کو وہ مار رہے تھے، جن پر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے۔ اب ارشاد ہوا یہ نہ کہ یہ مسلمان دونوں دھڑے تمہارے ہتھے چل گئے دل کو نچوڑ دو، یہ نہ، یہ بات غلط ہے، یہ انصاف سے بہت دور بات ہے۔ اور قرآن نے انصاف کے لیے دو باتیں استعمال کی ہیں، بالعدل، عدل کا معنی بھی انصاف ہی ہے، المقسط کا معنی بھی انصاف ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو باتیں سمجھائی ہیں، بالعدل، عدل کے مطابق، وَأَقْسِطُوا انصاف کرو۔ اللہ کے معنی اس کا بھی یہی ہے، معنی اس کا بھی وہی ہے۔ تو آپ خود غور کریں، اتنی بڑی بات جس کو اس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کا قد و قامت فی الواقع انصاف کا بہت بڑا ہے۔ اس لیے تمہیں ترغیب دی۔ دوسرا